اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے جی، سورہ یوسف کے الحمدللہ ہم ڈے 4 کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم ایک رکوع مکمل کر چکے تھے اور نیا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ نئے بھی اس میں رجسٹریشن کے لیے آ رہے ہیں۔ رجسٹریشن اس میں ہو سکتی ہے، آپ اپنے دوست احباب کو بلا سکتے ہیں اگر وہ سٹل کور اپ کر سکتے ہیں پچھلا کچھ حصہ، اور ویسے بھی بعد میں یہ لائف ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ بعد میں بھی لوگ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو لوگ آ چکے ہیں ان کا تو پراپر ٹیسٹ اور انٹرویوز والا جو سلسلہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے 16 کے ٹیسٹ کے بعد۔ تو فیڈ بیک بھی دیتے رہا کریں تاکہ آگاہی ہوتی رہے کہ آپ تک کنٹینٹ پہنچ رہا ہے، مواد پہنچ رہا ہے، اور جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو پورا رجسٹریشن پروسیس فالو کرنا پڑے گا، پھر ہی ویڈیوز کی ایکسیس ملے گی۔ تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ لیں جی، ایک رکوع پڑھا ہے لیکن ہم آج اس سے اگلا رکوع بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل بات یہاں ختم ہوئی کہ انہوں نے چند درموں کے عوض یوسف کو بیچ ڈالا، اور وہ اس معاملے میں کوئی لالچ کرنے والے زیادہ لالچی نہیں تھے، یا اس پہ انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ زاہدین کسی چیز سے زہد دنیا، تو بے رغبت تھے اس چیز سے، ان کا کوئی مطلب اس میں بہت زیادہ کوئی شوق اور لالچ انوالو نہیں تھا۔ اچھا، اب اس میں جو واقعہ آتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، کہ جو یوسف کے بھائی تھے وہ کنویں میں پھینکنے کے بعد اسی جگہ پہ رہے اور دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ قافلہ آ گیا تو انہوں نے جب نکالا تو انہوں نے کلیم کر دیا کہ بھئی یہ ہمارا غلام ہے، اور پھر انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، یعنی انہوں نے یہ میک شور کیا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اور کسی دور بازار میں بیچ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ معاملہ ابھی چوری کے مال والی بات ہے اور وہ کسی طریقے جان چھڑانا چاہتے تھے یوسف سے، تو انہوں نے بس کہا کہ جتنی بھی قیمت لگتی ہے اس طریقے دو، صحیح ہے۔ تو کہ بھئی یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت یوسف نے بھی اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی کہ وہ کہیں قتل نہ کر دیں انہیں، بھائی مطلب جس طرح یہ روایات میں ساری سٹوری بنتی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال کسی طریقے جو ہے وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، بھائی کسی طریقے ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اور میک شور کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ کنویں سے خود نکل آئیں اور کہیں واپس ہی نہ گھر کو آ جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ تو انہوں نے میک شور کیا کہ اب یہ یہاں سے اس ایریا سے جائیں۔ تو وہ قافلہ آیا تو قافلے نے جب نکالا تو انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا غلام ہے۔ پھر انہوں نے کوئی ڈیل کر لی، اور جناب جیسے طرح کوئی چوری کی گاڑی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ کسی طریقے یہ میرے کھاتے سے نکلے
مطلب میں نکال دوں، یہ کہیں اور ہی معاملہ چلا جائے. تو انہوں نے کسی طریقے جو ہے وہ جتنی بھی، اور روایت میں آتا ہے کہ 20 درہم کے اندر بیچ دیا، اور سب 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے. اور 2 درہم کیا ہوتے ہیں، انہیں اس میں کوئی رغبت وکانوا فیہ من الزاہدین، کوئی خاص رغبت نہیں تھی. تو خیر کسی طریقے انہوں نے ان کو قافلے کے ہینڈ اوور کر دیا، اور قافلے نے آگے جا کے جو ہے وہ مصر میں ان کو بیچ ڈالا. تو اس طرح وہ مصر کے بازار کے اندر حضرت یوسف بیچے گئے. اب یہ دیکھیں جو 2 کیفیات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے. ایک تو کنویں میں پھینک دینا، مطلب آپ اوپر سے کنویں میں پھینک دیں اور آپ کچھ عرصہ کنویں کے اندر رہیں، اور جو آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کے بھائیوں کے متعلق مان ٹوٹا ہوا ہے، جو آپ کی حالت ہے، اس ساری پوزیشن کے اندر اب حضرت یوسف نے اس ساری زندگی کے اندر نہ انہیں واپس باپ کا ساتھ ملا ہے، بس وہ کچھ جملے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ تربیت جو ان کے ذہن میں رہ گئی ہے، اس کے بعد نہ انہیں کوئی اچھا ماحول ملا ہے، نہ انہیں کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز ملے. لیکن وہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ یار نہ مجھے کوئی ایسے لوگ ملے، نہ مجھے کوئی ایسے دوست ملے، تبھی میں خراب ہو گیا ہوں. حضرت یوسف کنویں میں بھی اکیلے ہیں، آگے چل کر کوئی مینٹور نہیں ہے ان کے ساتھ، اس زندگی کے اندر صرف تلخ یادیں ہیں، اور صرف ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جو بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. صحیح ہے. تو اس کے باوجود اب اگلی ساری زندگی کے اندر حضرت یوسف پریپیئر ہیں کہ میں نے، اور انہوں نے یعنی یہ حضرت یوسف کی جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ کوئی بھی ان سے محبت میں مبتلا ہو جاتا اور ان کو توجہ دیتا، وہ تو حضرت یعقوب تو ان کے والد تھے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت یوسف آگے چل کے قدم قدم پہ ثابت کریں گے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے، اور ہر کوئی ان سے محبت میں کیوں مبتلا ہو جاتا تھا. تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ کسی طریقے تو وہ بازار میں چلے گئے. تو یوں اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے آپ آپ جس جگہ پہ ہو، آپ جس جگہ پہ پہنچ کے ہو، اینڈ آپ جدھر بھی آپ کا ہوا ہے معاملہ، جس جگہ پہ آپ پہنچے ہو، وہ جگہ آپ کی جائے امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. سرکمسٹانسز موسیٰ کے ڈیفرنٹ ہیں کہ وہاں تو وہ شہزادے بن کے آئے، ٹھیک ہے نا، گھر سے نکل کے، اور فیملی تو بڑی سپورٹیو تھی. ٹھیک ہے. ادھر یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنی زندگی جو ہے وہ خود جینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوبست کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا ہے. وہ جو بھی سرکمسٹانسز اب بن رہے ہیں، اب یہاں پر پرفارم کرنا ہے. جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا ایریا ہے، جدھر آپ پہنچ گئے ہو، اس جگہ کا گلہ کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، مجھے اپرچونیٹی نہیں ملی، میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اب جس جگہ پہ آپ ہو وہاں آپ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. وہاں آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے پرفارم کر کے دکھانا ہے جس جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہو. حضرت یوسف جب جیل میں بھی جاتے ہیں تو اپنا کردار لے کے جاتے ہیں، اور وہاں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جیل سے مشہور ہو جاتے ہیں بادشاہ تک، اور مصر کے بادشاہ بنتے ہیں. اور جب مصر جاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جدھر وہ ہیں، آپ جس ایریا میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جس کمیونٹی کے اندر ہیں، وہاں پر آپ نے پرفارم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کسی وجہ سے بھیجا ہوا ہے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں. یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ وائی آئی ایم ہیئر، ٹھیک ہے نا. اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو میں ایک پرپس پورا کرنے آیا ہوں، میں ایک کام کے لیے آیا ہوں. ایک بندہ کسی جگہ پہ جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو، ایک خاص ٹاسک پورا کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، دنیا میں ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ امت دنیا میں اخرجت للناس ایک خاص مقصد کے لیے لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس ڈیوٹی جو اس کو اسائن کی گئی ہے وہ اس سے لائل ہے. وہ یہاں یہ کہ جی اس جگہ پہ، اس ملک میں، اس شہر میں تو بڑا ماحول ہے، تو میں کوئی اور کام کرتا ہوں. صحیح ہے. تو اب دیکھیں میدان ڈیفرنٹ ہے، جگہ ڈیفرنٹ ہے، اور حضرت یوسف سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اور وہاں پر ہی آپ کو اب نئے لوگ ہیں، نئے چیلنجز ہیں. گھر میں بھائی تھے، آزمائش اور طرح کی تھی. یہاں پر آپ کو زلیخا مل گئی ہے، یہاں پر آزمائش اور طرح کی ہے. یہاں عزیز مصر ہے، نئے لوگ، نئے چیلنجز، نیا انداز، نئے طور طریقے، نئی اسٹریٹجی، نئی اپرچونٹی. امتحان آپ کے ایمان کا ہی ہے کہ آپ اخلاق پر، ایمان پر، توحید پر، حیا پر، اس ایریا میں جہاں پر آپ ڈپلائی کیے گئے ہو یا جہاں پر آپ پہنچے ہو کسی بھی وجہ سے، اب آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب نئی زندگی کا آغاز ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو بنا دیا ہے. اور دیکھیں اس ساری کہانی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پلان ہی غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. یعنی حضرت وہ جو حادثہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ بعض اوقات ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے. اب کہنے کو تو یہ بڑا سانحہ ہے کہ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر قتل کیا یا کنویں میں پھینکا، اور وہ مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، اور ان کی آج کوئی قیمت نہیں لگی. 20 درہم جو روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن بعض اوقات آپ کی زندگی میں حادثے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ نے اس حادثے کے اندر آپ کا رویہ کیا ہے، آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا، کس طرح ڈیل کی. یہ بڑی آزمائشیں. اب یہ حادثہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف مصر کے بادشاہ تو نہ بنتے، یا وہاں پر بے حیائی سے نہ بچتے تو پھر وہ جیل، اور جیل کے تھرو وہاں پر کچھ سال کا عرصہ رہ کے وہ کسی
تھرو بادشاہ تک پہنچنا کہ وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. آپ کی خواب کی تعبیر کی یہ صلاحیت جو یوٹیلائز ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کو بادشاہ بنایا گیا وہ تو جیل میں جا کے ہوئی. یعنی کوئی تو ہے نا کسی جگہ پہ جو آپ کی اس صلاحیت سے جو آپ نے حاصل کی ہے اس سے مفید ہوگا, مستفید ہوگا, اور وہ چیز کسی جگہ پر جا کر ڈسکس ہوگی اور وہ چیز آپ کے کسی بہت بڑے مقام کا ذریعہ بنے گی. آپ نے لائل رہنا ہے. تو بعض اوقات حادثے آپ کو کسی بہت بڑے کام کے لیے تیار کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں اگر صبر کر جائیں, حضرت یعقوب کا فصبر الجمیل, ایک طرف تو یہ ہے کہ کتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مصر کی کایا پلٹنے والی ہے. یعنی ایک بندہ صبر کرتا ہے, اس کے نتیجے میں بعض اوقات دنیائیں ہل جاتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے جو یہ جانیں دی ہیں ان کا یہ صبر عین ممکن ہے کہ امت مسلمہ کا نقشہ ہلا کے رکھ دے. کچھ لوگوں کا صبر جو ہے ملکوں کے ملک تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے, جہانوں کے جہان تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے, تقدیریں بدل دیتا ہے, امتوں کی کایا پلٹ جاتی ہے کچھ لوگوں کی قربانی اور صبر سے. ادھر یعقوب کے صبر سے, یعقوب کے صبر جمیل سے مصر کی حکومت اور نظام بدل گیا. بعض چیزیں رزلٹ دیر بعد آتا ہے, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, لیکن ہوگا. 40 سال گزر جائیں گے لیکن وہ صبر, وہ جو اللہ کے حکم پر آپ راضی برضا رہے ہیں وہ چیز اپنا رزلٹ دکھائے گی کچھ دیر بعد. ہاں سفر لمبا ہے لیکن اس کے اثرات 40 سال صبر ہے نا, 40 سال کا صبر ہے, تو پھر اس کے بعد جو آگے 100 سال کے کتنا عرصہ جو حکومت رہی ہے وہاں پر بنی اسرائیل کی, اس کے متعلق کیا. تو کچھ لوگوں کا صبر بعض اوقات ملکوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے, امتوں کی کایا پلٹ دیتا ہے. بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کی کایا پلٹ دی اس صبر میں. صحیح ہے, تو اس صبر کو آپ صرف صبر تک نہ لیں, اس کو پوری دنیا کی نقشے کی تبدیلی سے اس کو جوڑیں. پھر اس کے بعد حضرت یوسف کی زندگی کا یہ حادثہ, پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک چیز آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی, بالکل اپوزٹ ہو گیا. اب جس جگہ پہ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کچھ زیادہ کر سکتے ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے نئی اپرچونٹی دی ہے, تو حادثے بعض اوقات آپ کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرتے, ٹھیک ہے نا. ادروائز آپ جو چاہ رہے تھے یا سب کچھ اوکے ہوتا آپ کی زندگی کے اندر, تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بڑا کام نہ کرتے. بعض اوقات حادثے انسان کو جگا دیتے ہیں, بعض اوقات حادثے انسان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے اس نے اللہ اسے رسول یاد نہ آتا, تو بعض اوقات حادثے آپ کے لیے بڑے مثبت ثابت ہوتے ہیں. تو لیکن اس سارے رول کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوسف کے بھائیوں نے جو کیا وہ اچھا کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. نہیں, ادھر ان کا امتحان ہو گیا ہے. انہوں نے جو غلط کیا ہے, انہوں نے جو گناہ سمیٹا ہے وہ سمیٹ لیا. یعنی اس سارے پلان میں دیکھیں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, اس کے نتیجے میں جو اللہ نے چاہنا تھا ہونا تو وہی تھا, دنیا بنی اور ایک آزمائش کا سلسلہ ہوا, لیکن شیطان نے تو اپنی جگہ جرم کر دیا. تو اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا پلان نافذ ہو کے رہتا ہے, اس کے اندر کچھ بندے اپنی کمزوری کی وجہ سے غلط ایکٹ کرتے ہیں, کچھ بندے جو ہے اپنے ایمان کی وجہ سے ٹھیک ایکٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کے اس پلان کے اندر کون سا رول ہمیں ملا ہے, صحیح ہے نا. اینڈ پہ وہی ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے, ہونا وہی ہے, صحیح ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی اذن اور مٹھی میں اس رہنے والی دنیا کے اندر ہم کس کریکٹر کو پلے کر رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا. کہیں ہم سے نیگیٹو کریکٹر الٹیمیٹلی جو ہونا ہے وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اس میں کچھ لوگ نیگیٹو کردار ادا کریں گے, کچھ لوگ پازیٹیو کردار کریں گے, پلان اللہ کا ہی نافذ ہوگا. واللہ غالب علی امرہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت یوسف کو مصر پہنچانا تھا, لیکن اس مصر پہنچنے کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگوں کی آزمائش ہو گئی اور بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا بادشاہ بنانا تھا, فتح مکہ کرانا تھا, لیکن اس فتح مکہ کی پوری اس معاملے کے اندر کچھ لوگ ایکسپوز ہو گئے, کچھ منافقین کی شکل میں اور کچھ منکرین کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ اسلام کو غلبہ دینا تھا, لیکن اس سارے عرصے کے اندر کچھ لوگ ایکسپوز ہو گئے, کچھ لوگ جو ہے رضی اللہ عنہم قرار پائے. تو ہم اس جگہ میں کدھر کھڑے ہیں, یہ اصل بات ہے. تو اس طریقے سے وقال الذی اشتراه من, اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر کے جس شخص نے اسے خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. دیکھیں فرعون بھی حضرت موسیٰ کو بیٹا بنایا, اور حضرت آسیہ کو وہ پسند آئے جو فرعون کی بیوی تھی. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے بالکل, لیکن سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے کہ عزیز مصر کو لگا مصر کے بازار میں کہ یہ بچہ عام نہیں ہے. ان کا چہرہ, ان کے طور اتوار, ان کی ادائیں, انہیں اس سے محسوس ہو گیا ہوا کہ یہ کوئی گردش حالات ہے یا حالات کا جبر ہے, ان کو یہاں لے آئے, یہ بچہ عام نہیں ہے. دیکھیں کوئی ہوتا ہے کسی جگہ پہ, کوئی ملتا ہے جو آپ کے مقام کو پہچان لیتا ہے. بھائیوں نے نہیں دیکھا, بھائیوں نے تو 20 درہم میں بیچ ڈالا ہے, لیکن ادھر ایک ایسا شخص جو مصر کا ایک ویل آف آدمی ہے, اسٹیٹ کا بندہ ہے, کوئی ایم این اے ایم پی ہے یا کوئی وزیر ہے بڑا جس کا ایک پورا محل ہے,
وہ ان لوگوں کو لیبر چاہیے ہوتی تھی نا، تو وہ آئے، وہ اپنے جو ہے وہ وی اے پی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ بازار کا دورہ کیا، تو انہیں ضرورت ہوگی تو انہیں وہاں پر حضرت یوسف پہ نظر پڑ گئی جو وہاں پر بیچنے کے لیے رکھے گئے تھے. اللہ اکبر. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے میں کچھ ہے، اور اتنا دیکھ لیا کہ کہا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. کہاں غلام اور کہاں بیٹا. اور بیوی کو کہا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لو، اس ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی کوئی ہوتا ہے کہ جو آپ کی قدر پہچان لیتا ہے، جو آپ کے اندر کے ایسنس کو، جس طرح کہ ایک قول یہ بھی روایت ہے بڑا خوبصورت کہ 3 لوگ بڑے فہم و فراست والے تھے. ایک وہ عزیز مصر کے جس نے یوسف کو پہچان لیا کہ اس میں کچھ ہے، ایک وہ لڑکی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور ابا جی کو کہا کہ ان کو جاب پہ رکھ لیں، بعد میں ان سے نکاح ہوا، اور ایک حضرت ابوبکر جنہوں نے بعد میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا. یہ 3 لوگ بڑے فراست والے تھے. انہوں نے جوہر شناسی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے شخص کو پہچان لیا کہ اس میں کچھ ہے. تو کوئی آتا ہے کہ جو آپ کو پورے معاشرے سے اگر ریجیکشنز ہو رہی ہوں، تو کوئی آتا ہے کہ جو آپ کے اس ایسنس کو، اس آپ کی روح کو وہ دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عزیز مصر کو سمجھ آ گیا کہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، واللہ غالب علی امرہ، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے جانا ہے. اس طرح تعالیٰ نے مصر میں، اور مصر کے اندر بھی ایک محل کے اندر، وہاں دیکھیں کہاں سے نکلے ہیں، کنعان میں ایک گاؤں، چھوٹا گھر، ٹھیک ہے نا، وہاں سے نکل کر اس ٹائم کے امریکہ اور یورپ کے اندر بھی ایلیٹ کلاس کے اندر، جس محل کے اندر جو وزیر ہے ادھر وہ رہے ہیں، ادھر پہلے حضرت موسیٰ بھی محل میں رہے ہیں. تو وہ انبیاء نے وہ ایلیٹ لائف سٹائل جو ہے وہ دیکھا ہے، کیونکہ وہ رولنگ ایلیٹ تھی. ان کی سائیکالوجی کو سمجھا ہے، ان کے معاملات کو سمجھا ہے، مصر کی پولیٹکس کو سمجھا ہے. اب حضرت یوسف کی تربیت تو اس محل میں پہنچتی ہی ہوگی، وہاں ظاہر پولیٹیشنز آتے ہوں گے، سیاستدان آتے ہوں گے، ایلیٹ کلچر دیکھا ہوگا، ان کا لائف سٹائل دیکھا ہوگا، ان کی سوچ دیکھی ہوگی، تبھی تو مصر کی بادشاہت کر پائے. ادھر بیٹھے بیٹھے جو ہے مسجد کے اندر آپ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ دنیا کا نظام سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے اس محل کے اندر رہنے کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ انہوں نے اس سارے نظام کو، اور وہ لوگ جو ایلیٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں اور جو انتظام و انسلام دنیا کا چلاتے ہیں، ان کی کیا کمزوریاں ہوتی ہیں اور ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور وہ کس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہیں. اب پولیٹیکل جو ٹریننگ ہے وہ تو حضرت یوسف کی اس محل میں شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے. وہ کنعان میں تو نہیں تھی ہونی، کنعان میں جو ہونا تھا وہ مل گیا، وہ بھی ضروری تھا. وہ دیہاتی کلچر، ٹھیک ہے نا، وہ گائیں بھینسیں اور وہ سارا کچھ، وہ لائف، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح کی دنیا میں بستے ہیں نا، الٹیمیٹلی بادشاہ نے انہیں لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ان کی سوچ، ان کا مزاج، ان کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس وہ تو حضرت یوسف دیکھ آئے ہیں. اب یہ ہے کہ مصر کی بڑی تہذیب، یہاں کی عورتیں، مرد، ان لوگوں کے مسائل، اس ٹائم کا امریکہ یہ کیا سوچتا ہے، ان کے کیا مسئلے ہیں، اب ان کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ یوسف تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے مصر کا بادشاہ بننا ہے. تو یہ پوری ٹریننگ کا سلسلہ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین پورا نظام، اقوام عالم، نظام عالم کو سمجھنا اور اس کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا نام ہے. یہ بڑی گیم ہے، یہ بڑا معاملہ ہے. صحیح ہے نا. تو حضرت یوسف کی تربیت اور ٹریننگ تو شروع ہوگی. اس طرح ہم نے یوسف کے مصر میں قدم جمانے کی صورت بنائی، اور وہ بھی سینٹر آف مصر کے، یہاں پر محل کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا کہ یہ معاملات، مصر کے پولیٹیکل معاملات، سوشل معاملات، یہ سارے افیئرس کس طرح چلتے ہیں، چیزیں کس طرح ہوتی ہیں، یہ سمجھانے کا جو ہے بندوبست کیا. ٹھیک ہے نا، معاملہ فہمی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر وہ ٹریننگ شروع ہو گئی. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، سیم الفاظ حضرت موسیٰ کے لیے آئے ہیں. ولما بلغ اشدہ، ایک لفظ ایڈ ہے، واستویٰ، جب وہ مضبوط ہو گئے. آتیناہ حکما، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے علم عطا کیا، قوت فیصلہ دی، حکم اور علم عطا کیا. یعنی اس سے مراد نبوت بھی آ جائے گا. اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. دیکھیں، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دیتا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ریوارڈ ان کو مل کے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. صبر، تقوی اور آزمائش کے اوپر جو ہے حوصلہ کر جانا، اس کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. اب نیا ملک، نئی زندگی، نئی لائف، نئے چیلنجز. تو اب ہم آ جاتے ہیں وراودتہ التی هو فی بیتہا. بڑے ملکوں میں، امریکاؤں کے اندر، یو کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ان تہذیبوں کی بے حیائی،
اور اس بے حیائی کا فتنے سے واسطہ پڑا حضرت یوسف کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چونکہ حضرت یوسف نے اس ملک میں رہنا ہے تو وہاں پر ایک چیلنج بے حیائی اور اس طرح بد اخلاقی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ٹریننگ بھی تو کرنی ہے۔ ادھر یہ ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑا سا چیلنجنگ انوائرمنٹ ملے، ہمارے نظر کی حفاظت ختم، ہمارا ایمان ختم۔ تو اس طرح اس دنیا کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، پھر تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر بند کر لو اور وہیں اللہ اللہ کرتے رہو، تبھی ایمان بچا سکو گے۔ جب فیلڈ میں آؤ گے تم ہار جاؤ گے۔ تو اسی میدان میں رہ کے تقویٰ کیا ہے کہ انہی جھاڑیوں سے گزرنا ہے اور جھاڑیوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو دامن کو بچا لینا۔ میدان عمل میں تو اترنا ہے نا جی، اسی دنیا کو ہی سنوارنا ہے نا جی۔ یہ تو غار میں اپنے آپ کو بند کر لو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، جب کوئی چیز آئے گی نہیں تو آبویسلی تو پھر تو یعنی آپ نے اپنے ایمان کا تو ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ آپ بے حیائی کے دور کے اندر کس طرح حیا پر چلتے، یہی ٹیسٹ ہے نا۔ یہ تو کوئی بھی بہانہ نہیں ہے کہ جی بے حیائی بڑی آ گئی، یہ اس وقت کا سینٹر آف بے حیائی ہے۔ وہاں پر رہ کے حضرت یوسف نے بے حیائی سے بچ کے دکھایا ہے۔ تو چیلنجنگ سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہی بندہ جو کامیاب ہو وہی بندہ پھر اس جگہ پہ کوئی ڈیفرنس کریٹ کر سکتا ہے۔ ادروائز جو انہی چیزوں کے آگے ڈھیر ہو جائے تو پھر اس نے کیا تبدیلی لے کے آنی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک بد اخلاقی اور بے حیائی کا جو ایک ماحول تھا، اور بالخصوص یہ والا معاملہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، کیونکہ اس بے حیائی کے ماحول، اس ملک میں اندر، اس تہذیب کے اندر رہتے ہوئے اس چیز پہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انبیاء کی بھی اس فتنے سے آزمائش کی ہے تو پھر ہم میرے اور آپ ادھر کھڑے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی۔ یہ آزمائش تو ہے نا جی، ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں کوئی زلیخا نے تو آنا ہے کہ جس نے ہمیں گناہ کی طرف، اب وہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے یوسف بننا ہے یا آپ نے جو ہے وہ زنا اور بدکاری کی دلدل میں چلے جانا۔ تو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں۔ اب یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس کے اندر بہت سارے معنی جو ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ وراودته التی، اچھا وراودته التی کے جو الفاظ ہیں اس میں رویدہ جسے کہتے ہیں سلولی ایک کام کو کرنا، یعنی اب زلیخا نام میں لے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ نام ہو، کیونکہ اسرائیلی روایات میں زلیخا نام بتایا گیا ہے تو ہم یہ نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عورت، وہ قرآن نے اس نام کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے وہ عورت کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت کا سٹیٹس کیا ہے۔ نمبر 1، اس عورت کی حیثیت بیٹا بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ جہاں پر رہے وہاں پر جو ان کو آسیہ ملی وہ کس طرح کی تھی، اور حضرت یوسف جہاں پر رہے، جہاں پر انہوں نے بیسیکلی سرو کیا، سروس دی، وہ تو بیٹے بنا کے رکھے گئے، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت یوسف تو پھر بڑے تھے اور معاملات کو سمجھتے تھے۔ تو اب سارا محل کا انتظام و انصرام جو ہے وہ مینجمنٹ سکلز اور ساری چیزیں تو ان کو آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوبست کیا، اور مومن ان چیزوں کو جانتا ہے، مینجمنٹ سکلز اور سارے معاملات کی معاملہ فہمی کو جانتا ہے، صرف نماز روزہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر زلیخا کی حیثیت ایک تو ماں کی ہے، ساری زندگی جتنے بھی سال وہاں پر گزارے ہیں، ایک تو ماں کی حیثیت بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ باس ہے، وہ آرڈر دے سکتی ہے۔ حضرت یوسف وہاں پر ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ماتحت ہیں، اور وہاں پر وہ آرڈر دیتی ہے اور وہ جو کہتی ہے کرنا ہوتا ہے، اور ایک سال یا سال سے جو ہے وہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو آرڈر دینا ہے اس کی بات نہ مانی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی حیثیت بھی ہے، پھر ماں کی طرح پالا بھی ہے، وہ ایک احسان بھی ہے کہ رکھا اور پالا، ممکن ہے کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو مرد اور عورت کے اندر اٹریکشن کا معاملہ ہے نا یہ رہتا ہی رہتا ہے، یہ فتنہ ہے ہی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے، اب ظاہر ہے کہ عمر میں بھی بڑی، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں کی حیثیت بھی ہے، یعنی وہ والا بھی کہ میں تو اس کے متعلق ایسے سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن سٹل یہ جو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بھائی جیسا ہے، یا یہ تو میں اس سے بہت بڑی ہوں تو یہ تو میرے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہے، یہ سارے معاملات کی جڑ کاٹ دیتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ زلیخا اگر حرام رشتہ ہے تو وہ بے شک ماں کی جگہ پر ہے، اور بے شک وہ بڑی ہے، لیکن پھر وہ محبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو مرد اور عورت میں ایج فیکٹر نہیں ہوتا،
یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو چھوٹی بچی ہے، میں تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دوں، میں تو اس کے باپ جیسا ہوں۔ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے، ہمارے یہاں بڑا نارمل ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے نا، یہ تو روزانہ 20 لڑکیوں کو ڈیل کرتے ہیں، 20 لڑکیوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے تو لڑکی کو چیک کرنا یا اس کا جسم دیکھنا ان کے لیے تو نارمل ہے نا، یہ تو پروفیشنل ہے نا جی۔ تو بھائی کیا معلوم کہ کس وقت جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اب زلیخا شاید پہلے کچھ عرصہ میں فتنے میں نہ مبتلا ہوئی ہو، لیکن اب ہو گئی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، یہ اس سے میں نکال کے ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کسی ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں خیر یہ، اور آپ کو بعض اوقات آپ اس لیول پہ ہوتے بھی ہو کہ آپ کا کام اس طرح کا ہے، آپ کو نہیں کوئی فرق پڑ رہا ان لڑکیوں سے ڈیل کرتے ہوئے، آپ اس لیول پہ ہو یا آپ پروفیشنل اتنے ہو، لیکن پھر بھی جب آپ ایک رانگ لائن کے اندر انٹر ہو گئے ہو تو نامعلوم کب کس وقت آپ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ وہ ڈینجر زون ہے، ڈینجر زون ہے۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خیر ہے، یا وہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، یا وہ تو بڑے پروفیشنل ہیں، وہ تو اس طرح کریں گے نہیں بھائی، جب آپ مرد اور عورت جب اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں ویسے یہ تو ظاہر یوسف کا ایک واقعہ اور کانٹیکسٹ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ بھائیوں جیسا ہے بہن جیسا ہے، وہ جس طرح کا ہے، فتنہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک عورت جو ماں کی جگہ پر ہے اور جس نے پالا ہے، اور پھر جس کا یہ لیول بھی نہیں بنتا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور پھر وہ ان کے ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں پر، کہ کسی لیول پہ نہیں بنتا، لیکن وہ بہت مبتلا ہوگی کہ یہ فتنہ تو ہے، یہ مرد کا عورت کے ساتھ بھی ہے، عورت کا مرد کے ساتھ بھی ہے، چاہے اس طرح ہم کتنے واقعات سنتے ہیں کہ بچے کو اپنی ٹیچر پسند آ گئی، چھوٹے کو بڑی عمر ہے، اب ٹیچر یہ سمجھتی ہے کہ جی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں کلاس کا بچہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جب مرد میں کشش محسوس ہونا شروع ہو جائے، یا مرد کو عورت میں، ایک عورت میں کہتا ہوں کہ بچی بھی ہے، چاہے وہ 6-7 سال کی بچی بھی ہے، اگر آپ کو اس میں کشش محسوس ہوتی ہے تو وہ فتنہ ہے، آپ وہاں سے دور ہو جاؤ۔ آپ یہ کہہ کہ یہ تو بالغ ہی نہیں ہے، آپ پیار پھیرنے کی اور ساتھ لگنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے کسی اور طرح کی اٹریکشن فیل کر رہا ہوں، ایون کزنس کے معاملات، فیملی کے اندر جتنے معاملات ہیں، چھوٹے بچے بڑے بچے، بہت خطرناک ہے۔ یہ مرد اور عورت میں جو یہ سیکشول ڈیزائر ہے، یہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو کے اپنا رنگ دکھا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، آپ کے اپنے بچے، تو ان کے بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو بچوں کے۔ یعنی کہ یہ بہرحال بہت سخت باؤنڈری لائن کے ساتھ ان چیزوں کو مینٹین کیا، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی عمر میں کسی بھی جگہ کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نامحرم جو پردے کے قانون حضور نے آ کے دیے ہیں، جو پردے کے قوانین جس شریعت کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہاں جس لیول کا پردہ ہے، آواز کا پردہ ہے، نظر کا پردہ ہے، کسی بھی طرح کی اپنی بیوٹی کو ریویل کرنے کا پردہ ہے، یہ کسی وجہ سے ہے کہ مرد اور عورت کا معاملہ کبھی بھی اس پوائنٹ پر نہیں آتا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ چھوٹا ہے، تو ایسی درمیان میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یا وہ تو بالکل ہی میرے رشتہ داروں جیسے ہیں اور وہ تو ایسا نہیں سوچے گا۔ یہ سب کچھ پاسبل ہے اگر زلیخا حضرت یوسف کی محبت مبتلا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات خاندانوں کے اندر، سکولز کے اندر، کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ایک بڑا کلیئر ثبوت ہے۔ پھر دوسرا وراء التی، وہ یہ کام کافی عرصے سے سلولی اس کے اندر ایک پوری پکچر ہے کہ وہ کافی عرصے سے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی حضرت یوسف کو۔ یعنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب حضرت یوسف کے سامنے بہت زیادہ تیار ہو کے آتی ہو، یا بہت زیادہ کوئی تھوڑا سا ریویلنگ ڈریس کر لیتی ہو، پاسبلٹی ہے، یا اس انداز سے بات کرتی ہو، یا بہت زیادہ اسمائل دیتی ہو، یعنی ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے کہ جو کام ہے وہ جو ظاہر ہے حضرت یوسف تو ان کے کنٹرول میں، انہوں نے جو کہنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی وہ لٹرلی آؤن کر رہی ہے، حضرت یوسف ان کے گھر میں ان کے تابع ہیں، وہ انہیں حکم دے سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ جو کہیں گے وہ کرے گی، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، با کمال ہے، با جمال ہے، یہ میری محبت میں مبتلا ہو، وہ ان کے نفس سے، ان کے احساس سے، یہ باقی تو میرے کنٹرول میں ہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر چاہتی ہوں، یہ کنٹرول ہے نا، پوزیسونیس ہے، کہ یہ میری محبت میں، عشق میں مبتلا ہو جائے، جس طرح میں اس کے متعلق سوچتی ہوں۔ اس نے وہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وہ ایک عرصے سے وراء التی کے اندر مانی ہے کہ وہ ایک عرصے سے سیڈیوس مختلف طریقوں سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن حضرت یوسف کی طرف سے نو رسپانس۔ مطلب دیکھیں ہمارے ہاں تو کوئی چانس بن جائے کہ کوئی لڑکی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف پھسلائے، تو پھر ہمیں تو وہ موقع چاہیے ہوتا ہے، اور ہم تو بھاگ کے اس کی طرف جائیں۔ ہماری تو بیسیکلی مردوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لڑکی کو اپنی طرف مائل کر لیں، اس کو پھنسا لیں، جو الفاظ یوز ہوتے ہیں ہمارے۔ لیکن یہاں پر اپوزٹ ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہے ایک عرصے سے، لیکن
بندہ مومن ہے کہ اس میں وہ برائی کی، جس طرح آگے ہے عورتوں نے کہا کہ ہم نے تو حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں برائی کا شائبہ تک نہیں دیکھا۔ حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن، کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن۔ حوروں کو شکایت ہے، اقبال کہتا ہے کہ مومن ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا، یہ حوروں کو شکایت ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے برائی کو اس سطح پہ آپ اوائڈ کر رہے ہیں کہ زلیخا کو وہ اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں کہ وہ بیچاری کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے دروازے بند کر کے کہ بھائی آ جائے، اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے، یعنی اس کی کوئی کوشش، اس سے پہلے جو اشارے کنائے میں اس نے کسی طریقے سے کی ہے کہ یہ میری طرف مائل ہو، وہ اس کی ساری یہ فیلئر در فیلئر اس ایکسٹریم لیول پہ زلیخا کو لے آئے۔ تو یعنی کہ آپ برائی کو اس سطح پہ لے آئیں کہ وہ بیچاری پینک کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بے حیائی کے ماحول میں حضرت یوسف کا لیول یہ ہے کہ برائی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کہ بھئی یہ بندہ کیوں نہیں میری طرف مائل ہوتا، کیوں نہیں میری طرف مائل ہوتا، برائی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں حضرت یوسف کو جس سچویشن سے یہ واسطہ پڑا ہے، نارملی اس سچویشن سے ایک عام انسان کو کبھی واسطہ نہیں پڑے گا، بالخصوص ہمیں یونیورسٹیز میں میکسیمم یہ ہو جائے گا کہ ایک عورت آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے، سیڈیوس کرنا چاہ رہی ہے، وہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں آئے گی کہ وہ کھل کے دروازے بند کر کے کہے کہ آ جا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کر لے۔ یعنی اس سے پہلے ہی اگر بندہ بے حیائی کے فتنے کو اوائڈ کرے تو شروع میں مرد بھی ٹرائی کرتا ہے عورت کے پاس جانے کی، اور عورت بھی ٹرائی اگر کر رہی ہے مرد کے پاس آنے کی، تو وہ ایک میسیج، وہ بات کرنے کا انداز، وہ جواب دینے کا انداز، وہ ٹو دا پوائنٹ جو ایک جملہ آپ کہتے ہیں، وہ اگلے بندے کی ساری امیدیں مار کے رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہونے والا۔ تو برائی کو اس سطح پہ آ کے بھی حضرت یوسف بچ گئے ہیں، لیکن ہم اگر صرف جو اشارے ملتے ہیں لڑکے کو لڑکی کی طرف سے، لڑکی کو لڑکے کی طرف سے، اس کو ہی اگر اوائڈ کر دیں تو زنا کا مکو وہی ٹھپ جاتا ہے، وہی ٹھپ جاتا ہے، وہ اس سے آگے نپ دے ولن تبدل بات ہے، وہ اس سے آگے جاتے نہیں۔ تو حضرت یوسف کا ایکسٹریم کیس ہے۔ نارملی اگر آپ اس کو اوائڈ کریں اور جو ہے شٹ اپ کال دیں اپنے گفتگو سے، اپنے انداز سے، کہ لفٹ نہیں کرائی، بات کو بادر ہی نہیں کیا، اگر کسی کا میسیج آ گیا ہے تو آپ نے اس کو اتنا بور سا چھوٹا سا جواب دیا ہے ہوں یس یا نو کر کے کہ اگلے بندے کو لگا کہ یار یہاں میری گھاس نکلنے والی، میری دال نکلنے والی، یعنی گھاس ہی نہ ڈالیں، تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ یہ تو ایکسٹریم کیس ہے یہاں پر، ادروائز برائی کی ایک لمبی ٹرائی تھی جو اس نے کی، اور پھر وہ آ کے اس ایکسٹریم کیس میں ڈیسپریٹ ہو کے یہاں تک پہنچی کہ بھئی یہ نہ بات سمجھتا ہے نہ کوئی اشارہ سمجھتا ہے، میں کھل کے یہ سے کہہ دوں کہ یوسف آ جا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جو لوگ ہیں اس سے پہلے ہی ایک دو سٹیپ میں اگر اس طرح کے کسی اشارے کو اوائڈ کریں تو اگلا بندہ اگلا سٹیپ لیتا ہی نہیں۔ جن یونیورسٹیز میں ہم نارملی ہوتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے گھاس نہیں ڈالی، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی فوراً سمجھ آ جاتی ہے ایک بات کرنے سے، ایک سلام کرنے سے، کہ نہیں بھائی یہ نہیں گھاس ڈالتا، یا تھوڑی سی اور ٹرائی کر لو پھر نہ گھاس ڈالا تو اگلا بندہ تو ایگو پہ لے لیتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں لفٹ کر رہا، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو وراودت التی ہوا فی بیتہا ہے دوسری بات کہ اس کے اندر ایک مستقل معنی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی گریجولی اور اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک دن ڈیسپریٹ ہو گئے، اس نے دروازے بند کیے۔ اچھا بیتہا کے الفاظ کہ اس کا گھر، بیتہا یعنی وہ اس جگہ کو واقعتاً اون کر رہی تھی، وہ اس پوزیشن پہ تھی، اس عورت کا گھر، ٹھیک ہے نا، کہ اس جگہ پہ وہ ایسا جہاں پر اسی کا ہی رائٹ چلتا تھا، اسی کی بات چلتی تھی، اسی کی پوزیشن تھی، ماں کی حیثیت، باس کی حیثیت، پھر اس جگہ جہاں پر وہ کہہ رہی ہے وہ اس کی، پھر پورا ماحول، پھر وہ اس میں دروازے بند کر دیے، یعنی یہ اس لیول پہ جا کے، اور پھر ایک نوجوان جس کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ میری آگے مستقبل میں کوئی شادی ہو جانی ہے مستقبل قریب میں، نہ ان کے کوئی پیچھے والدین سے کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی، بالکل وہ اس جگہ پہ ماتحت ہے، یعنی ایکسٹریم کیس کے اندر بندہ مومن جو ہے کون سی چیز ہے جو اسے بے حیائی سے بچاتی ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ بھئی وہ ڈٹ جائے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے ڈیمانڈ کی ہے اس کے ساتھ۔ باقی ہر چیز جو ہے، کوئی بھی چیز یہاں پر سپورٹنگ فیکٹر نہیں ہے اس گناہ سے بچانے کے اندر۔ ملک کا ماحول، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ کا ماحول، پھر عورت، ماں کی حیثیت، باس کی حیثیت، ان کے ماتحت، ہر چیز جو ہے وہ اپوزٹ جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بے حیائی کا دور ہے، بچا ہی نہیں جاتا، کیا کریں، مطلب اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ادھر ایک فیکٹر سپورٹ کر رہا ہے بے حیائی سے بچنے کے لیے، ایک فیکٹر سپورٹ کر رہا ہے، لیکن قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ بہانہ نہیں کرنا ہوتا، اور پھر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو نبی تھے اس لیے بچ گئے، نہیں، انسان بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات انسانوں کے بس کی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ وہ نبی تھے اس لیے بچ گئے، انسانوں نے بچ کے دکھایا ہے، انسانوں پہ بڑی بڑی کیفیات آئی ہیں،
کئی واقعات ایسے ہیں کہ کئی عورتوں نے کئی مومنین کو کس طریقے سے ننگا ہو کے زنا پر آمادہ کیوں نہیں کیا. یعنی یہ ایک انسان بھی کر سکتا ہے ایمان والا. یہ ایکسٹریم کیس ایک مثال ہے، اور نبی جو اقدام کرتے ہیں وہ انسانوں کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے. وہ چونکہ تو انسان کی شکل میں ہمارے ہاں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی امتحان لیا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم آگ میں کودے ہیں، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. اسماعیل پر چھری چلائی ہے، پھر کوئی آگے جو ہے وہ مینڈا آیا ہے. یعنی انہوں نے پہلے وہ کام کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا اور بچانے کا. یہاں پر حضرت یوسف نے کوئی دلیل دیکھی، برہان دیکھی، اور وہ اس گناہ سے بچے. پہلے تو اس کو ریجیکٹ کال یا شٹ اپ کال یا اس کو ریجیکٹ وہ اپنے صبر اور حوصلے سے کیا ہے، اپنے ایمان کی بنیاد پر کیا ہے. تو یہاں پر کوئی ایک فیکٹر بھی سپورٹ نہیں کر رہا بے حیائی سے بچنے کے لیے، لیکن بچے ہیں. تو پھر آپ کو کہ جی پورن ہے اور یونیورسٹی ہے اور میں بھی کنوارا ہوں اور گھر والے میری شادی بھی نہیں کر رہے، اس لیے میری اب گرل فرینڈ ہے. مجھے کوئی فیکٹر سپورٹ نہیں کر رہا. فیکٹر سپورٹ کرے نہ کرے، یہی تو ایمان کا امتحان ہے. تو بے حیائی کے دور میں بے حیائی سے بچ کے دکھایا ہے. یہ لیسن ہے کہ بے حیائی کے دور میں بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے ایمان کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ سے تعلق ابن قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں کس لیے آیا ہوں اس دنیا میں، آپ بچ سکتے ہیں. تو قال معاذ اللہ. اچھا، اس آیت میں ہی تلقا میں معنی یہ ہے کہ لو یہ تیرے لیے ہے. پھر اس میں اس کو سبا کے رات کے اندر ہی تلقا کئی طریقے سے پڑھا گیا ہے، جس کے معنی یہ بنتے ہیں. ابن کثیر میں آیا ہے کہ لو میں یہ تیرے لیے تیار ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ جو ہے یہ میں نے تیرے لیے کر لیا، اب آ جاؤ. پھر غلقت الابواب، دروازے بند، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا اور معاملہ ختم ہو جاتا. کسی کو پتہ نہیں چلنا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا، اللہ کو پتہ چلنا ہے. بندہ مومن کی یہ یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اسے ہر گناہ سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تنہائی کے اندر ہر گناہ سے یہ یقین بچاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جتنا پختہ ہو جائے. جب ہمیں ہوتا ہے نا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم بدرجہ اولیٰ اس سے بچیں گے. ورنہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم کفر کے قریب ہوتا ہے، کفر کے قریب ہوتا ہے. وہ انکار کر چکا ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو معنی ہے کہ انہوں نے پھر بچ کے دکھایا ہے یہ آزمائش. پھر یہ اب آپ سے سوال ہے کہ آج بھی یہ جو زلیخا کا فتنہ ہے، یہ پورن کی شکل میں، بے حیائی کی شکل میں، کو ایجوکیشن کی شکل میں، مخلوط کلچر کی شکل میں، گرل فرینڈز کی شکل میں، یہ آپ کو زلیخا بن کے دعوت گناہ دے رہا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ یا تو کہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، میرے رب نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، مجھے انسان بنایا، اتنا بڑا مقام دیا ہے، میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں، میرا یہ لیول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، جسم و جان دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، میں یہ عمل کر دوں، یہ عمل کر دوں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ جو یقین ہے کہ بھئی میں نے اللہ سے وفا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہتر بدل دے گا، یہی اسی چیز کا امتحان ہے. تو یہ سب مختلف شکلوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دعوت گناہ دے رہا ہے زلیخا بن کر. آپ کی زندگی کی جو ہے زلیخا یا یہ والی عورت کون ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کہیں قال معاذ اللہ. جو آپ کو زنا کی طرف جو چیزیں آمادہ کر رہی ہیں ان پہ علل اعلان کہیں، ببانگ دہل کہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہیں قال معاذ اللہ. اب اس کو کئی طریقوں سے اس معنی آئے ہیں کہ وہ تیار ہو گئی ان کے لیے. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس کی آیت کو سبا کی رات میں تلاوت بھی کیا گیا ہے طلاقہ کئی طریقے سے. تو یہ عموماً تلاوت کی نہیں جاتی اس طرح، لیکن سبا کی رات کے اندر یہ جو ہے، تو یہ جو آیت ہے اس کی تلاوت کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ هِئْتَ لَكَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هِئْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. یہی ہے آپ کا کام کہ جہاں یہ فتنہ آپ کو اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی
پورن کی شکل میں، گرل فرینڈس کی شکل میں، بے حیا ماحول کی شکل میں بلائے، قال معاذ اللہ، کہیں اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا ہے، اور وہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ وَهَمَّ بِهَا۔ اچھا جی، ایسے وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی دیکھی، حضرت یعقوب کا چہرہ دیکھا، مختلف روایات ہیں، یا اس میں کوئی کلیئر بات نہیں کی جا سکتی کہ رب کی نشانی اس سے بڑی کیا ہے کہ یہ جو ہے کھلا گناہ ہے۔ تو حضرت یوسف نے جو ہے ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی سے دور کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا امتحان لیا مصر میں رہتے ہوئے، امتحان لے کے آپ کی شخصیت کو مضبوط کیا۔ بدی اور بے حیائی سے دور کوئی دعا کر کے آپ نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ میدان میں ثابت کر کے ہوگے کہ آپ کو ایک فتنے نے چیلنج کیا اور آپ نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز آپ کے اندر سے نکال دے گا۔ وہ جناب دعائیں کر کر کے اذکار کر ان کا فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میدان میں تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا۔ جب آپ یہ کر دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے بدی اور بے حیائی کو نکال دے گا، لیکن اس چیلنج میں آپ نے پاس تو ہونا ہے، کر کے تو آپ نے دکھانا ہے کہ بھی میں واقعی بدی اور بے حیائی سے دور ہو سکتا ہوں اپنے ایمان اور فیت کی بنیاد پر۔ جب آپ وہ پوری آزمائش سے گزرو گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کو بے حیائی سے بچائے گا بھی، آپ کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا بھی۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعا کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ کر لے، اور اپنی میری کوئی پرسنل ایفرٹ نہ ہو وہ کرنے کی، بس ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، ایک دن میں یہ کام چھوڑا، ایسے نہیں۔ اس چیلنج کے اندر اس امتحان کو فیس کر کے ثابت اگر آپ کرو گے، پوری ایفرٹ جب آپ لگا لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے۔ یہ صرف دعا کر کر کے کہ یا اللہ نہیں بھائی، آپ اس ٹائم دو نا، ہمت کرو نا، گرل فرینڈ کو میسج کرو کہ رابطہ ختم ہے، کرو نا بلاک، ہے یہ ہمت، وہ کرنا نہیں ہے، پھر خود ہی ایک دم ہدایت مل جائے۔ حرام رشتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو نا، یہ فلرٹنگ سے اور چیٹنگ سے فیصلہ کرو نا کہ میں نے یہ نہیں کرتی، کر کے دکھاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس پر جو ہے وہ 2 سال اس پہ قائم رہ کے دکھاؤ، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ آزمائش جب آپ کی تسلی ہو جائے گی، آپ ثابت کر لو گے کہ آپ اب کندن بن گئے وہ جل کے، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی رغبت ہی آپ کے اندر سے نکال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا، بڑے کام کے لیے جب اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کرے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کو کرے، تو ایک دفعہ ٹیسٹ پورا کرتا ہے۔ نہیں تو پھر آپ ایسی کسی بڑے کام کے لیے منتخب ہو جاؤ تو کل کو جا کے جو چیلنجز آئیں گے وہاں تو آپ فیل ہو جائیں، تو ادھر کردار کے اندر تو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو اگر توبہ کرنی ہے، اگر سورہ یوسف سے کچھ سیکھنا ہے، تو اس ٹائم جو کرنٹلی جس زنا کی جس بھی شکل میں انوالو ہو، کرو نا فیصلہ، اور پھر اپنے آپ کو آزماؤ نا، پھر آگ میں جلاؤ نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بدی اور بے حیائی کو دور کرے گا۔ ایسے تو نہیں ہو جائے گی۔ تو کذالک لنصرف، یہ چیلنج، یہ امتحان، یہ سینیریو اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ ہم یوسف کو آزمائیں اور پھر اس کے اندر سے بدی اور بے حیائی سے دور کر دیں۔ پھر ایک بڑے کام کے لیے کہ مصر کے اندر، امریکہ کے اندر، UK کے اندر اس فتنے نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اب یہ پورے مصر کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، یہ تب ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوگا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کرتے ہیں۔ در حقیقت تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، بندے ایسے چنے جاتے ہیں۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے، دیکھیں نا یونیورسٹی کے اندر جو باقی لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں، اگر آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو پھر آپ چنے ہوئے بندے، آپ کسی بڑے کام سے اللہ آپ سے نہیں لے گا، آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے جو لوگ نہیں کر رہے۔ آخرکار یوسف وہ آگے اور پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت آزاد کیا جائے؟ اتنی مکار تھی، اتنی شاطر تھی یہ عورت۔ ٹائم ہمارے پاس اب میرا خیال ہے، ہاں ابھی کچھ ہے ٹائم۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے کہ یوسف نے پیچھے سے کہ یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو، یعنی حضرت یوسف، سارے دروازے اس نے بند کر دیے تھے۔ اب حضرت یوسف وہاں سے بھاگے ہیں، بس یہاں سے میں نکلوں، اور جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے، اس کوشش میں وہ اتنی ڈیسپریٹ تھی، یعنی دیکھیں نا عورتیں بے حیائی، جو یہ ماڈرن سویلائزیشنز ہیں، یہاں پر آپ کو عورت زیادہ ڈیسپریٹ نظر آئے گی، عورت زیادہ ننگی نظر آئے گی۔ مرد نے پھر کپڑے پہنے ہوں گے، عورت فل ننگی ہوگی۔ یعنی عورت کا جو احساس ہے نا، حیا، جو اس کے اندر ایک انجن کی حیثیت رکھتا ہے، جب وہ اس کو مسخ کر دیا جائے نا، تو پھر وہ ہر حد پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی اس طرح کی تہذیبوں کے اندر آپ کو ڈیسپریشن خواتین میں زیادہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔
پھر وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ بھاگ رہی ہے، اور پھر اس نے قمیض تک پھاڑ دی ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ کام کرو. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس ہے. اور حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں اس طرف اپنی گناہ سے بچنے کے لیے. تو جب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آٹومیٹکلی باہر سے دروازہ کھول جاتا ہے. یا وہ جب دروازہ کسی طریقے سے کھلتا ہے تو وہ بالکل ایک موومنٹ ایسی بنتی ہے کہ وہ عزیز مصر وہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ مطلب گھر آ گیا ہوتا ہے یا اس کمرے میں آ رہا ہوتا ہے. اب جو ہی وہ سینیریو بدلتا ہے تو زلیخا اب ایسی مکار ہے کہ فوراً اسے یہ خیال آتا ہے کہ کیا سامنے شوہر ہے اور الزام لگ گیا ہے اور اس نے یہ کیا دیکھ لی ہے، تو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تیری گھر باری پہ نیت خراب کرے. کیا مکاری ہے، کیا مینیپولیشن ہے، کیا فیکٹس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، مطلب کس لیول کی. یعنی دیکھیں نا، وہ بہرحال تیز تو تھی، سارے معاملات تو تھے. تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو سینیریو اور یہ جو منظر بیان ہوا ہے کہ یہاں پر بندہ مومن گناہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور بندہ مومن اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے. آپ اگر بندہ مومن ہیں اور یوسف کے ماننے والے ہیں تو آپ اپنی لائف کا مجھے بتائیں، انالیسس کریں کہ آپ گناہ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں. یعنی کیا ہمارے ساری یوتھ کی یہی کوشش نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی گندی سے گندی یونیورسٹی ملے، گندے سے گندہ ماحول ملے، ادھر ماحول ہوگا مزہ آئے گا. یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر گناہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا سچویشن اپوزٹ ہے. یعنی اگر ہم نے بے حیائی سے بچنا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے گناہ کو لے کے؟ کیا ہم گناہ سے بھاگ رہے ہیں اور گناہ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، یا ہم گناہوں کی تلاش میں ہیں کہ جناب سیٹرڈے نائٹ پہ اس جگہ جائیں گے ادھر بڑا ماحول ہوگا، فلانی جگہ ادھر اس جگہ بیٹھتے ہیں ادھر بڑا ماحول ہوگا. یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ گناہ سے بھاگنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچائے گا جب آپ چاہتے ہی یہ ہو کہ مجھے ایسا ماحول مل جائے. تو یوسف کی لائف یہ ہے کہ وہ گناہ سے بھاگ رہے ہیں، گناہ ان کے پیچھے پیچھے. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک طرف چاہتے ہیں کہ ہم بدی اور بے حیائی سے بچیں، لیکن ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ کدھر ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملے. تو وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور یوسف یعنی آپ کی کیفیت یہ ہو کہ میں کسی طریقے اپنے ایمان کی حفاظت کروں، یہ فتنوں کا دور ہے. اس کے لیے پھر آپ ایفرٹ کرتے ہو، اس کے لیے پھر آپ اپنی پروفائل اس طرح کی بناتے ہو، ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو، ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. یعنی آپ پوری محنت کرتے ہو اس چیز کے اوپر کہ میں گناہ سے بچوں. نارملی ہماری یوتھ پوری محنت اس چیز پہ کرتی ہے کہ ایسی یونیورسٹی ہو، ایسی جگہ ہو، ایسے دوست ہوں، ایسی کمیونٹی ہو جہاں پر مجھے یہ والے پیڑے کام کرنے کا موقع مل جائے. تو گناہ سے اگر بھاگنے والی زندگی ہے تو اللہ بچائے گا. اللہ پھر کسی کو دروازے پہ لا کھڑا کرے گا، اللہ سچویشن بدلے گا، اللہ سینیریو بنائے گا. یعنی کہ اس بالکل وہ زبردستی زنا کروانے پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی. لیکن اگر گناہ کو ڈھونڈنے والی زندگی ہے اور کیفیت ہے، اور پھر کیسے ہم برائی اور بے حیائی سے بچیں، تو یہ بھی ایک یہاں پر پوائنٹ ہے. تو اس کے بعد آگے بڑھیں تو وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور پھر اس کے بعد کیا سزا ہو کہ اسے سخت سزا دی جائے یا قید کیا جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی. اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور یہ جھوٹی، اور قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا کوئی پگوڑے والا جس نے شہادت دی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بزرگ آدمی تھا، مطلب جوان آدمی تھا، یا بزرگ بھی کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا، معاملہ اب بات پھیل گئی ہے، وہاں پر ایک ہنگامہ سا بن گیا ہے. اور حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی. یعنی میرا جو نفس ہے، میری ذات ہے، اس سے پھسلا کے کچھ اور کام کرانے کی کوشش کی تھی. اور یہ جتنے زلیخا مزاج ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسی کمپنیاں ہیں، یہ آپ کو آپ کی ایسنس سے جو آپ ہوتے ہو اس سے پھسلا کے کچھ اور کرانے کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ پوری بالی ووڈ اور ہالی ووڈ انڈسٹری ہماری آج کی بہنوں کو کہہ رہی ہے یار، مطلب یہ کیا شرم و حیا کیا ہوتی ہے، اس کو ختم کر دو. یہ مطلب دکھیل اسی باتیں. اب پردہ بی بولڈ، مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی جو نیچرلی بائی ڈیزائن ہم حیادار ہے، ہماری عورت یا مرد غیرت مند ہے، یہ زلیخا مزاج انسٹیٹیوٹس، ادارے، آرگنائزیشنز، ایجنڈے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایسنس سے، اپنے نفس سے پھسل کے کچھ اور کریں. یہ مطلب آپ نے کیا اپنے اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے، اس سے نکل کے کچھ کرو. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو اس پر موٹیویٹ کرتے ہیں، اس طرف اشارے دیتے ہیں، اس طرف گانوں میں اس طرح کے میسیجز دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یوسف نے کہا کہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے نفسی راودتنی عن نفسی، مجھے اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی. پھر ایک نے گواہی دی. اب دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ دیکھیں انصاف تو مل گیا نا یوسف علیہ السلام کو.
فیصلہ تو ان کے حق میں ہو گیا. تو یہ مغربی تہذیب اور اس طرح کی سویلائزیشن کے اندر تو یہ جزوی جسٹس آپ کو مل جاتا ہے نا، اس جسٹس کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ آپ تولا کریں تہذیبوں کو ان کے گندے اخلاق کے پیمانے پر. تہذیبیں اخلاقیات کے پیمانے پر تولی جاتی. اس انصاف کی بھی کیا حالت ہوئی بعد میں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ طاقت کے گھر کی لونڈی کہ انہوں نے جیل میں کر دیا جھوٹے کیس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہو سکا. لیکن یہ جو جزوی انصاف کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان تہذیبوں کو، اور چونکہ ان کی بلڈنگیں بڑی ہیں اور ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس بنیاد پر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو جائیں. تہذیبیں اور قومیں اخلاقیات کے پیمانے پر کمپیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اخلاقیات کے پیمانے پر تولا جاتا ہے. اینٹ سے، پتھر سے، ٹیکنالوجی سے کمپیریزن نہیں ہوتے. یعنی آپ نے اگر اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا کمپیریزن کرنا ہے تو وہ جو اخلاقیات آفر کر رہی ہیں اس بنیاد پر کرو. ہم مادر پیدر آزاد معاشرے سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں پر وہاں پر ٹیکنالوجی ہے، جی وہاں پر سہولتیں ہیں، جی وہاں پر جناب یہ ہے، جی وہاں پر وائی فائی کے سگنل پورے آتے ہیں. جی آپ کا اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق کیا ہے، وہ آپ کو کس سطح کا انسان بناتے ہیں، وہ اسٹڈی کریں، پھر ان کی تہذیب کو اسٹڈی کریں، پھر آپ اس پہ تولیں. صحیح ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو پہلا معاملہ تو ان کے حق میں ہوا، لیکن اس کے بعد کیا وہ پوری کہانی ہم نہیں پڑھتے. اسی معاملے میں آپ باقی ساری ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھ لیں کہ کیا انصاف ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کیا انصاف ہے عراق والوں کے ساتھ، کیا انصاف ہوا ہے شام والوں کے ساتھ، کیا انصاف ہوا ہے برما والوں کے ساتھ، کیا انصاف کیا تھا انہوں نے جاپان کے اندر ایٹم بم ڈال کے. تو ہم جزوی چیز پکڑتے ہیں اور پورا تفصیل جی بلے بلے جی وہ بہت آگے. حقیقت کو دیکھیں کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے. تو یہاں پر جی ایک فیصلہ تو ان کے حق میں ہوا اور حقیقت کھلی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پتہ چل گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی زلیخا کھینچ رہی تھی، اقدام زلیخا کر رہی تھی. گمان کی بنیاد پر جو ہے، مفروضے کی بنیاد پر آپ عدالتوں میں فیصلے کرتے ہو. تو یہ ہوا. تو جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ثابت ہو گیا کہ یوسف سچا ہے. تو عزیز مصر نے کہا کہ آدھا یہ تمہاری چالیں ہیں، ان کیدکن عظیم، اور بڑی بلا کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یعنی عورت کی چال کو قرآن نے اس آیت کی صورت میں یہاں پر بیان کر دیا کہ بہت سخت ہوتی ہیں تمہاری چالیں، بہت بلا کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یعنی یہ اداکارائیں، یہ ہالی ووڈ، یہ بالی ووڈ، یہ ٹک ٹاکرز، اور یہ یونیورسٹی میں اپنی بیوٹی کو ریویل کرنے والی لڑکیاں اور ادائیں دکھانے والی لڑکیاں، یہ بہت غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. ان کیدکن عظیم، ٹھیک ہے نا، اس کو قرآن نے بیان کی. یعنی اگر عورت بے حیا ہونے پر آئے اور بے حیائی کی دعوت دے، یا اپنے انداز سے، اپنے ڈریسنگ سے، اپنی گفتگو کی نرمی سے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت غضب کی چالیں چل سکتی ہے، اور یہ جو ہے ایک پورے معاشرے کو بے حیا کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو عورت کا جو ایسنس ہے، عورت کی جو پہچان ہے، ویسے تو مومن کی پہچان حیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک معاشرے کو حیادار بنانے میں جو ایکٹیو رول ہے وہ عورت کا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو ریویل نہیں کرے گی، اپنی بیوٹی کو کسی بھی طریقے سے، معاشرہ بے حیا ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو ہے انیشیٹ کرتی ہے، کچھ کہہ کے نہیں، مطلب کوئی اقدام کر کے نہیں، صرف اپنے آپ کو بن ٹھن کے سنوار کے وہ انیشیٹ کر دیتی ہے اس گند کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت اتنا بتایا، تمہاری چالیں غضب کی ہوتی ہیں. ان کیدکن عظیم. یوسف و عارض ھذا، یوسف اسے اعراض کرے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ بس درگزر کر مٹی ڈالو، اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس بات کا ذکر نہ کرنا. پولیٹیکل شخصیات ہیں، پبلک فگرز ہیں، معاملہ بات ویسے بھی لیک چیزوں کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو تو کچھ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں. یعنی بات پھیلے گی اور معاملہ بڑھے گا، اس سے اعراض کر. واستغفر لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، ثابت ہو گیا کہ تو ہی خطا کار ہے. یعنی کہ مطلب ایسے معاشروں کے اندر، ایسے تہذیبوں کے اندر اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اگر عورت نے، اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے اور مرد کا کوئی افیئر چل رہا ہے تو ناٹ اے بگ ڈیل، یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، مٹی ڈالو، بات ختم کرو، آگے بڑھو. صحیح ہے. تو پھر اس میں ایک رولنگ ایلیٹ کا آپ کو کلچر بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کتنی عام ہے، یہ چیزیں کتنی نارمل ہیں، اور یہی چیزیں بعد میں کسی بھی تہذیب کے زوال کی بنیاد بنتی ہیں. اخلاقی زوال لیڈز ٹو فائنینشیل کرائسس، مورل کرائسس لیڈز ٹو فائنینشیل کرائسس، اور یہ آگے چل کے قحط آ جائے گا مصر کے اندر. تو اخلاقیات پہ اپنے آپ کو دیکھنا. اور ہمارا پاکستانی کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اخلاقیات میں رہ گئے.
اخلاقیات اگر ہو تو پیسہ آ جاتا ہے، کریکٹر اگر ہو تو، ویلیو اگر ہو تو بزنس آ جاتا ہے. کردار اور اخلاق نہ ہو تو وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی جاتی رہتی. مورل کرائسس لیڈس ٹو فائنینشیل کرائسس. صحیح. وقال نسبۃ فی المدینہ مراد العزیز. اب عورتوں سے آپ کو پتہ ہے کہاں بات چھپ سکتی ہے، عورتوں کی تو چھٹی کیا 7ویں حصہ اور 8ویں حصہ ہوتی ہے. اب اس طرح کی کوئی بات ہو اور عورتوں کو پتہ نہ چلے، مصر کی عورتیں ہوں یا 3,000 سال پرانی عورتیں ہوں یا آج کی عورت ہو، آپ اس سے بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو سونگ لیتی ہے بات، تو پھر عورتوں کو پتہ چل گئی. وقال نسبۃ فی المدینہ مراد العزیز. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی. اوئے ہوئے ہوئے، انا لنراها فی ضلال مبین. یعنی یہ جو بندہ خود ٹھیک نہیں نہ ہوتا، یہ باقی ساری دنیا کو بہت غلط کہہ رہا ہوتا ہے. مولوی بھی ایسے ہیں، فلانے بھی ایسے ہیں. یہ یوسف کے بھائی نے بھی اسے الفاظ کیے تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارے جو والد ہیں بالکل ہی حال، خود اپنے حالات دیکھو. اتنی عورتوں کے اپنے حالات دیکھیں، آگے چل کے یہ کیا کریں گی. اور جناب یہ تو اوئے ہوئے ہوئے، استغفر اللہ. انا لنراها، ہم دیکھتے ہیں. یعنی نارملی یہ جو لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو یہ خود گمراہ ہوتے ہیں. تو انا لنراها فی ضلال مبین. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں روایت تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا دل یہ تھا کہ ہم کسی طریقے اس یوسف کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے وہ کیوں اپنے غلام سے محبت میں مبتلا ہوئی ہے، وہ کس طرح کا ہے. انہوں نے یہ بہانہ اپنانے کے لیے جو ہے یہ چاہا کہ ہمیں زلیخا انوائٹ کر لے اور ہم وہاں چلے جائیں کسی طریقے دیکھ لیں. یہ ڈیسپریشن ادھر بھی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں یہ ٹینشن نہیں تھی کہ زلیخا نے یہ کوئی اس طرح کا غلط کام کیا ہے. انہیں یہ ٹینشن تھی کہ مطلب لیول ہونا چاہیے نا جی. مطلب انہوں نے تو غلام دیکھا بھی نہیں تھا، اپنے ہی ملازم سے، ایک وزیر کی بیوی ہوتے ہی اپنے ہی ملازم کی محبت میں مبتلا ہو گئی کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. چلو کوئی بڑے کسی اور وزیر کا وزیر کو پھنسا لیتی، کسی اور بڑے گھر میں جا کے ہاتھ ڈالتی. یہ اس نے کیا کیا ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اداکار جو ہے، یہ آپ نے بڑی بدسوری اداکارہ سے شادی کر لی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو فلانی ایکٹریس سے بھی کر سکتے تھے، ہمیں یہ پریشانی. تو ان کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ یہ مطلب یہ مزہ نہیں آیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن. اب زلیخا تو ان سے بڑی بلا تھی، اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا. اچھا، اب یہ جو زلیخا اور یوسف کی شادی کروا دیتے ہیں نا، یہ ظاہر ہے وہی ہے کہ ہم قرآن کو مزے لینے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اس کہانی کو بھی. تو وہ یہ ان لوگوں کی اختراعات ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں. قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے، الٹا اس عورت کے کردار کی جگہ جگہ نفی ہے اور تنقید ہے، اور رہتی دنیا تک یہ تنقید ہوتی رہے گی. قرآن جب پڑھتا رہے گا، پڑھتا چلا رہے گا. تو مجموعی طور پر پھر اینڈ پر بھی حضرت یوسف جیسے صالح انسان کسی بھی ایسے معاملے میں جس سے پہلے ان کی یہ مشہور ہو جائے کہ یہ کوئی زنا کا کیس تھا، بعد میں چل کر بندہ اسی سے شادی کر لے، تو وہ تو جو عزت دار بندہ ہوتا ہے، جب یوسف جب جیل سے نکلے سب سے پہلے اس بات کی فکر کی ہے کہ میرے اوپر سے یہ جو جھوٹا کیس ہے یہ تو سائڈ پہ کرو. وہی بعد میں شادی کر کے تو پھر تو یہ بات مزید لوگ ویریفائی کریں، اچھا کوئی تو مسئلہ تھا نا ان دونوں کے درمیان، کوئی تو چکر تھا اس لیے شادی ہوئی ہے. پھر تو لوگ تو یہ کہتے ہیں، لوگ جہاں پر عورتیں بات چھپنے کے باوجود، مٹی ڈالنے کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ معاملہ باہر نکلے، پھر بھی جو عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو وہاں پر مصر کے بادشاہ کے متعلق کس طرح کی باتیں ہوں گی اگر وہ اسی سے شادی کر لیں. اور پھر جن کتابوں سے یہ باتیں نہیں جاتی ہیں وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہو گئے حضرت یوسف کے زلیخا سے، اور پھر وہ زلیخا کو بلاتے رہتے تھے لیکن زلیخا ان کے پاس ہی نہیں جاتی، وہ اتنی اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گئی. مطلب پھر زلیخا کے سچے عشق نے ان کو یوسف عطا کر ہی دیا. وہی جو چیز ڈراموں سے ہمارے ذہن میں بنی ہوئی، یعنی اس کا زنا والا عشق اور اپنے شوہر سے خیانت والا عشق جو ہے اس کو معاذ اللہ آئیڈیلائز کر کے، کیونکہ وہ سچا عشق تھا تو ایک دن ان کو یوسف مل گئے، اور پھر یوسف ان کے عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ وہ عبادت میں ہوتی تھیں اور وہ یوسف کے پاس ہی نہیں تھی آتی. کیا نبی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا نبی کا یہ مقام ہوتا ہے؟ نبی کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں جگہ پا سکتی، وہ سب سے غالب ہوتی. تو جس کہانی قصص الانبیاء کا حوالہ دے کے وہ جو پوری پڑھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ قرآن سے کنفرم نہیں ہوتی، قرآن کی جو پوری سٹوری ہے اسے چیز کنفرم نہیں ہوتی. تو عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھی، انہوں نے کہا تو اڈی ایسی کی تیسی کر لیتی، مطلب انہوں نے دیکھا ہو تو پھر پتا ہو نا. ان کے لیے تکیہ دار مجلس راستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھتی، پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر رکھ رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ.
یعنی ضیافت تھی عالی شان، اس میں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے سارے کھانا شانا انہوں نے کھا لیا، پھر بعد میں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے میٹھے کے طور پر اینڈ پر کوئی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے تکیہ دار مجلس ہے، یہ پہلے دیے اسٹارٹ میں ایپیٹائزر کے طور پہ دیے ہوں گے. تو اب پھل ہیں اور کانٹے ہیں، صحیح. اب یہ ہے کہ جب وہ کانٹے پھل اور کانٹے ہیں، تو وہ جب وہ یوسف ان کے سامنے بلایا ہے تو ان کا جاہ و جمال، ان کی خوبصورتی، اب ذرا کہ یوسف تو پابند ہے، تو وہ ان کے حسن اور ان کے جاہ و جمال، ان کی باروب شخصیت میں اس قدر جو ہے وہ اس سے مسحور ہو گئی ہیں کہ وہ فروٹ کاٹتے کاٹتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کب اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. کاٹ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ چھری کا کٹ لگا دی، یہ نہیں کہ انگلی کاٹ کے علیحدہ کر دی، کٹ لگ گیا ان کو، کیونکہ وہ ان کی شخصیت ایسی تھی. او حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے. زلیخا نے کہا ہاں جی پتہ لگا جی میں نے کس کو پسند کیا ہے، کس کی محبت میں مبتلا آئی، اور تم اگر یوسف کی ایک نظر جو ہے وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی، تو میں تو 10-15 سال سے اس کو دیکھ رہی ہوں، اس معاملے میں تم مجھے غلام کرتی. اب وہ مطمئن ہو گئی ہیں جی، اب یہ ٹھیک ہے معاملہ. مطلب ہمیں تھا کہ کوئی خوبصورت ہونا چاہیے تھا اور مطلب کسی بڑے گھر میں، اب وہ مطمئن ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح کی باتیں ہماری ساری شوبز انڈسٹری میں نہیں ہوتی کہ فلانے اداکار نے فلانی اداکاروں کو انسٹاگرام پہ انفالو کر دیا، فلانے نے فلانی کو پسند کر لیا، فلانا فلانے کو ڈیٹ کر رہا ہے. کیا بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ اس طرح کی کیسی سے نہیں پڑھا پڑا؟ کیا اس طرح کی خبریں لوگ نہیں پڑھتے؟ کیا اس طرح کی لیکس لوگوں کو پڑھنے، یعنی لوگوں کی گفتگویں ہی یوسف کی. اب دیکھیں نا، اگر یوسف کے بھائیوں کی گفتگو میں غیبت ہے، یہ اگر گاؤں لیول پہ یہ حالات ہیں کہ غیبت ہے، حسد ہے اور بدتمیزی ہے، تو اس ٹائم کی جو ایلیٹ ہے جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں کہ جناب یہ مصر والے ہیں، یہ امریکہ والے ہیں، یہ کوئی بڑی بلا ہیں، لیول بس اوپر چلا گیا، حرکتیں تو وہی ہیں. ہاں یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ کوئی ادھر جو گاؤں کے اندر زنا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ کسی عام سی لڑکی سے ہو رہا ہے. اگر آپ لیول اوپر بڑھا لیں اور آپ چلے جائیں کہ وہ اداکارہ ہے، وہ انگلش بھی بولتی ہے، وہ پڑھی لکھی بھی بڑی ہے، وہ ادائیں بھی اس کی بہت زیادہ ہیں، وہ پیاری بھی بڑی ہے، اسے مینرز بھی بڑے آتے ہیں، اسے کھانا بھی چھری کانٹے سے آتا ہے، لیکن کرتی تو وہ بھی زنا ہی ہے نا. کرتی تو کلاس بڑھ گئی ہے، کر تو وہی رہی ہے نا. تو حرکات و سکنات اور بد کرداری جو ہوتی ہے وہ اس کا کلاس بڑھ جاتی ہے، وہ رہتی وہی ہے. انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ چاہے امریکہ میں ہو، ہاں وہ پڑھا لکھا آپ کو لگے گا، انگلش وہ بولتا ہوگا، اس کا لباس بہت اچھا ہوگا، اس کو سلیقہ ہوگا، وہ ڈیلنگ بڑی اچھی کرتا ہوگا، لیکن کرتا بد اخلاقی ہی ہوگا، ننگا تو وہ ہوگا. اور آپ کسی دیہاتی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں پر بھی حسد، بغض، گند، زنا آپ کو ملے گا، اس کی کلاس لو ہوگی. تو آپ کو مطلب دل کرتا ہے کہ مطلب یہ کلاس اچھی نہیں ہے. ہاں وہ جو بالی ووڈ کی اداکارہ ہے نا، وہ مطلب میری کرش وہ ہے، اور وہ اس کا انداز، گھر تو وہ بھی ناچ ہی رہی ہے نا، کام تو وہی کر رہی ہے جو طوائف کرتی ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی گائیڈنس سے دور ہوتا ہے، تو چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ وزیر کی بیوی ہو، چاہے اسے رکھ رکھاؤ، دعوتیں کرنے، لباس پہننے آتے ہوں، ادائیں آتی ہوں، ڈیلنگ آتی ہو، انسٹاگرام پروفائل بڑی اچھی مینٹین کرنی آتی ہو، کر تو زنا ہی رہی ہے نا، کر تو زنا ہی رہی ہے. ہاں پڑھی لکھی ہے کر، یعنی انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے اور اپنی ایکویژن سے اللہ کو نکالتا ہے اور ڈیوائن گائیڈنس کو سائڈ پہ رکھتا ہے، تو وہ ننگا ہی رہتا ہے، چاہے گاؤں کے اندر ہو، چاہے اس ٹائم امریکہ میں سیٹل ہو جائے اور بہت بڑا بنگلہ ہو اور بولتا ہے انگلش ہو. گند گند ہی رہتا ہے، کلاس اوپر نیچے ہو جاتی ہے، وہ وہی کھڑا ہے، وہ وہیں کھڑا ہے. قتل، جھوٹے کیس، الزامات، زنا کے الزام میں اندر کرنا، جھوٹے الزام میں اندر کرنا، حسد اور بغض ہونا، گفتگو چھوٹے لیول کی ہونا. ادھر یوسف کے بھائیوں کی اگر گفتگو میں بھی غیبت ہے، تو اگر کلاس آپ اوپر لے جائیں تو مصر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ مصر کی عورتیں جو ڈسکس کر رہی ہیں، یعنی بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ بات بھی یہی کچھ ہی ہے، بس کلاس تھوڑی بڑھ گئی ہے. وہ ہاں کسی بالی ووڈ کے اداکارہ کا افیئر ڈسکس کر رہے ہوں گے، نیچے لیول پر جو ہے کسی 2 ٹک ٹاکروں کا افیئر ڈسکس ہو رہا ہوگا. کمیونٹی میں حرکات و سکنات ایک ہی ہیں، کلاس اوپر نیچے ہو سکتی. بندہ وہیں کھڑا ہے، بندہ جاہل کا جاہل رہتا ہے جب اللہ سے دور، بندہ جاہل کا جاہل رہتا ہے جب اخلاق سے دور. بندہ وہ ایک طرف عرب میں بھی خانہ کعبہ کا ننگے طواف ہوتا تھا، کہنے کو وہاں پر ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا. آج پورا یو کے پڑھ لکھ گیا، پورا امریکہ جو ہے پڑھ لکھ گیا، ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، تو ننگے ہی. اللہ سے جب دور ہوگے تو ننگے ہی رہو گے. اللہ سے جب دور ہوگے تو زانی، بد کردار، بد اخلاقی ہوگے، اور تمہارے معاملات فلانے کے پاس اتنے $1 ملین اور اس کی بنیاد پر اس سے شادی ہوگی، وہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی،
اور یہ ہمارے شوبز میں یہی کچھ ہے، فلانے فلانی کو ڈیٹ کر رہا ہے، اب ان کی طلاق ہو گئی، اب وہ اس کو ڈیٹ کر رہی ہے، اسی طرح کی باتیں، اوہ فلانے کی فلانی سے شادی ہو گئی. یہی کچھ ہے. مطلب دنیا اس سے اوپر نہیں جا پاتی. اور یہ دیکھیں نا، ان کی گفتگویں بتا رہی ہیں، گفتگو بتاتی ہے کہ بندہ کس لیول کا ہے. مصر کی عورتوں کی گفتگو دیکھ لیں، زلیخا کی گفتگو دیکھ لیں، اور ادھر یوسف کے بھائی کی گفتگو دیکھ لیں. ہاں کلاس اوپر نیچے ہو سکتی ہے، بندہ اسی لیول پہ. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ سے اگر تم دور ہو نا، نوجوانوں اگر اللہ سے دور ہو تو چاہے لمز میں پڑھتے ہو، چاہے نسٹ میں پڑھتے ہو، چاہے تمہارا یو کے کا ویزا لگ گیا ہوا ہے اور تمہارا وہاں پر بہت ہی ہینڈسم لڑکے سے تمہاری منگنی ہو چکی ہوئی ہے، اللہ سے اگر دور وہ بھی ہے اور تم بھی ہو، تم کسی کھاتے نہیں ہو. تم وہیں کے وہیں ہو. تمہارا انجام وہی اللہ کی نافرمانی اور آگ اور جہنم میں رہے گا، چاہے وہ لوور کلاس سے چلے جاؤ، چاہے وہ اپر کلاس سے چلے جاؤ. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیں. گفتگو اسی لیول کی رہتی ہے. ہاں بندہ جو ڈسکس کر رہا ہے وہ ذرا پیسے والا ہوتا ہے. تو کیا ہمارا سارا شوبز اور ساری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری اسی طرح کی گفتگو اور اسی طرح کی خبروں اور اسی طرح کی بات، یعنی ان کا کنسرن چیک کریں. مصر کی عورتوں کو کہنا ہے کہ وزیروں کی بیوی ہیں، زلیخا کی کلاس کی جو عورتیں ہوں گی وہ ساری وزیروں ایم پی ایس کی بیویاں، یہ جرنیلوں کرنیلوں کی بیویاں، یہ ایلیٹ کلاس، ان کے کلب کلچر، ان کی پارٹیز جو 5 اسٹار ہوٹلز میں ہوتی ہیں اور جب جہاں پہ سوشلائزنگ کرتے ہیں، ان کی گفتگوؤں کے اندر گھما پھرا کے مسئلے مسائل یہی ہوتے ہیں. ہاں ان کی کلاس اوپر ہوتی ہے. بس انسان بہت نیچے رہتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، چاہے پیسے میں بہت اوپر ہو، چاہے ورلڈلی سٹیٹس اس کا بہت بڑا ہو، سوچ کے اندر اور عمل کے اندر وہ بہت نیچے رہتا ہے. وہی قتل ہے. وہی آپ ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں، آپ قتل ہی یوسف کے بھائیوں نے الٹیمیٹلی یہ قتل کرنے کا پلان کیا، وہی ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہی اسرائیل کا وزیر اعظم بھی وہی پلان کر رہا ہے. بات تو وہیں آ کے کھڑی ہوگی نا. ہاں بم زیادہ آ گیا، ایرن ڈوم آ گیا، معاملہ تو وہی ہے. ظلم ہے، جبر ہے، حسد ہے، زیادتی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ بات کو میں مکمل کرتا ہوں، ٹائم آپ چکے جا رہے ہیں، پوائنٹ بڑا اہم سمجھانا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے. پھر اس نے کہا کہ جی اب یہ اوپنلی، یعنی جس طرح آج اداکار کو اسکرین میں ننگا ہوتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں پر بھی زلیخا اپنے کردار کا اوپنلی اظہار کر رہی ہے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ پوائنٹ دیکھیں، اس کے بعد ایک دو آیات میں بات مکمل ہو رہی ہوگی. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا یہ وہ شخص جس کے بارے میں تو مجھے پھر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی. ہاں جی گل مکدی مکاؤ، ہاں میں ہی تھی میں نے اس کو زنا کی طرف بلایا تھا. یعنی جو تھوڑا بہت بھی پردہ رہ گیا نا، مطلب میں کلیئر کرتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں نے اسے بدکرداری کی طرف بلایا تھا. ٹھیک ہے نا، مطلب میں اس کے عشق میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے جو کرنا کر لو. بس مان گئی ہے، سب کے سامنے اس نے اوپنلی کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو تم دیکھ کے تمہیں لگتا نہیں ہے کہ اس سے کون نہ عشق میں مبتلا ہو؟ تمہاری تو بولتی بند ہوگی نا. اب میں یہ زنا کر کے رہوں گی، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں کر دوں گی، اندر کر دوں گی، جو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ وہی والی بات ہے جو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوا، کہ جو دل کے اندر جو بغض اور حسد پل ہے نا، جب اس کو اگر آپ ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ڈھیٹ کر دے گا گناہ پہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑے گناہ پہ کر دے گا. یہی زلیخا جو ایک عرصے سے اپنے اندر یہ جو محبت پال رہی تھی، اگر یہ پہلے ہی اس کو جھٹک دیتی تو بہت بہتر تھا، لیکن اس نے پائی رکھا. اور اب یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر زنا. یہی ہوتا ہے بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ، کہ ایک عرصہ جو ہے وہ شرماتے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور گرل فرینڈیں بنائی ہوتی ہیں، پھر وہ چیز عادت بن جاتی ہے. پھر انہیں کوئی کہنا نماز پڑھو، اس سے لڑتے ہیں. فجر ٹائم آپ لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ سے لڑیں گے. وہ اس چیز سے پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس چیز پر پھر وہ بہت زیادہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ان کروں گا، ان کر لو. یہ چیز جب انسان چھوٹی برائیوں کو اپنے اندر مضبوط کرتا ہے اور اگنور کرتا ہے، اور پھر جب وہ بغاوت بن کے اس کے کردار سے چھلکتی ہیں، تب معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اپنے اندر کے یہ چھوٹے چھوٹے جذبوں کو ایریڈیکیٹ کریں. یہ بڑا غلط جذبہ بن کر باہر نکلیں گے اور بڑا غلط اقدام آپ سے کرا دیں گے اور آپ کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے اوپر. وہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے آپ کا. صحیح ہے. تو ہاں جی میں کروں گی، اور اگر اس نے نہ کیا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی. یہاں پر حضرت یوسف کی جو دعا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت یوسف نے کہا، اے میرے رب، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید کیا جائے گا یا ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. حضرت یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، اے اللہ، میں تو کمزور ہوں، میں تیری توفیق سے بچا ہوں، لیکن اب اگر اس طرح کے ماحول کے اندر، اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر یہ اس طرح مجھے گناہ کی طرف مجبور کریں گی تو میں تو
اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف مائل ہو گیا اور جہلوں میں شامل ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں مجھے قید منظور ہے. یعنی اللہ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی, ان کو قید میں ڈال دیا اور اس گناہ سے بچا لیا. اب کہنے کو تو اس گناہ کے اندر پلیئر ہے, مزہ ہے, لطف ہے, لیکن بندہ مومن جو ہے وہ گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہو جانا پسند کر لے گا. حضرت یوسف نے قید بامشقت 10 سال کی یا اس سے زیادہ کی برداشت کر لی صرف ایک آدھے گھنٹے کے پلیئر سے بچنے کے لیے. اللہ کی نافرمانی ہم کہتے نہیں 10 منٹ کی گل لے اور کوئی نہیں خیر ہے. حضرت یوسف نے اگلے اپنے 10 سال داؤ پہ لگا دی ایک گناہ سے بچنے کے لیے. 10 منٹ کی گل نہیں ہے, یہ پورے آخرت کے بدل جانے کی بات ہے, یہ پورے ایمان کے سودے کی بات ہے. 10 منٹ کی گل نہیں ہے, یہ صرف ایک گناہ ہی تو نہیں ہے, یہ بندہ مومن کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے نتیجے میں جو پرائس ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگر یہ کریں گے تو یار مطلب لوگ چھوڑ دیں گے, بائیکاٹ ہو جائے گا, اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, یونیورسٹی والے, یعنی ہم چھوٹا سا نقصان جو نیکی کرنے کی وجہ سے اور گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے نتیجے میں تو پھر یہ ہو جائے گا نا یار, اب اتنی خاری کون اٹھائے. گناہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کو 10 سال کی قید بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت ہے, یہ رحمت ہے, یہ نعمت ہے, یہ بلیسنگ ہے. یعنی گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں آپ کی زندگی جتنی مرضی مشکل ہو جائے آپ اس کو بلیسنگ سمجھیں, کیونکہ گناہ اتنی بری چیز ہے. اور اگر گناہ ہو جائے تو آپ اس کو عذاب سمجھیں. یعنی گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں جو آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اور یہ احسان اللہ نے کیا, ہم نے ان کی دعا قبول کی. یوسف کی دعا کیا تھی؟ کیا آپ کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں مطلب ٹھیک ہے مجھے پیسے کم مل جائیں, مجھے روٹی کم مل جائے, مجھے کیریئر تھوڑا کم مل جائے, مجھے گھر تھوڑا چھوٹا مل جائے, لیکن یا اللہ میں یہ والا غلط کام نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ کی یہ اپروچ ہے چیزوں کو لے کے؟ کیا آپ کی اپنی زندگی کو لے کے یہ ہے کہ مطلب یا اللہ میں ہر چیز برداشت کر لوں گا, یا اللہ بس مجھے کسی طریقے اس گناہ سے بچا لے اور اس کے لیے میں پرائز پے کرنے کو تیار ہوں. اس طرح بدی اور بے حیائیوں سے لوگ پاک ہوتے ہیں, اس طرح بڑے مقصد کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر دوسری بات یہ کہ یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بے حیائی کے ماحول میں اگر مزید رہا تو یا اللہ میں مائل ہو جاؤں گا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تو بہن کی نظر سے دیکھو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. حضرت یوسف کے کردار کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ کوئی باحیا ہو سکتا ہے ان سے زیادہ؟ لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب مجھے یہاں سے نکال, اب مجھے یہاں سے نکال. اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا. یہ دعا کی قبولیت, جی ہاں, گناہ سے بچ جانا اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے خیر ہے. ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو برائی کے ماحول سے نکال دے اور اس کی نتیجے میں آپ کو جو بھی ماحول دے دے, قید بھی بہت اچھی ہے بنسبت اس کے کہ برے انوائرمنٹ اور بری کمپنی اور بری جگہ پہ آپ ہوں. اس کے اچھی قید, ہم کہتے ہیں کہ مطلب جڑے امریکہ چ ہوندے نے انہاں دے مزے نے اسی اتنے خجل ہو رہے ہیں. اگر کسی جگہ پہ گناہ زیادہ ہے اور گناہ کا امکان زیادہ ہے اور آپ اس کی بنسبت کسی دوسری جگہ پہ ہو جہاں پر روٹی بھی کم ہے, مشقت بھی زیادہ ہے اور حلال بھی بہت مشکل سے میسر ہے اور کم ہے, لیکن گناہ کے امکانات کم ہیں, تو آپ شکر ادا کرو, آپ شکر ادا کرو. اور جس جگہ پہ روٹی بھی اچھی, لائف سٹائل بھی اچھا, زلیخا کا گھر, لگژریز بھی زیادہ, لیکن گناہ کے امکانات زیادہ اور گناہ کے چانسز زیادہ, وہ جگہ زحمت ہے, اس جگہ سے بچو. تو اس لیے ہم نے دیکھنا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں غار میں گھس جانا پڑے اصحاب کہف کے لیے تو ہم گھس جائیں. لگژریز کا کم ہو جانا, پیسے کا کم ہو جانا, کیریئر کا چھوٹا ہو جانا, لیکن نیکیوں کے امکانات بڑھ جانا اور گناہ کم ہو جانا اور گناہ سے بچنے, وہ جگہ بلیسنگ ہے, چاہے کہ وہ قید خانہ بھی ہو. بڑی اہم بات ہے, اس پوائنٹ کو بھی پک کیجیے گا یہاں سے. اور اس کے بعد اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے دفع کی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی سے خود خوب واقف تھے اور اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی سری نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے. یہ سب جانتے ہوئے یہ ہے جی پورا انصاف مصر کا کہ انہوں نے جھوٹے کیس کے اندر کر دیا اور ظاہر ہے کہ اپنی عزت بھی صاف بھی بچا لی, کیونکہ پولیٹیکل فگرز تھیں. تو مطلب جو بھی گھر میں معاملہ ہوا ہے اس سے پہلے کہ کوئی مطلب عجیب سی بات سوسائٹی میں پھیلے, یوسف کو اس جھوٹے الزام میں اندر کر دیتے. بات ختم. کتنے ہی جھوٹے کیس بڑی ریاستوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے اور لوگ اندر پڑے ہوتے ہیں. ہر دور میں جو ظالم ریاستیں ہوتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں انسانوں کے ساتھ, طاقتور لوگ یہی کرتے ہیں.
چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں۔ تو یہاں پر اس طرح حضرت یوسف قید میں گئے، اور پھر قید میں ایک تیسری زندگی کا آغاز ہوگا، لائف ان جیل، لائف ان ولیج، لائف ان میٹروپولیٹن انٹرنیشنل سویلائزیشن اینڈ لائف ان جیل۔ 3 طرح کی زندگیاں حضرت یوسف نے گزاری ہیں مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت یوسف کے اخلاق اور کردار کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت، سورہ یوسف ہے تو یہ تو ہو جائے گا، 10-15 منٹ بھی بعض اوقات اوپر ہو جائیں گے، لیکن سوری میں کوشش کروں گا یہ گھنٹے تک رہے، لیکن میں چاہتا تھا آج 2 رکوع مکمل ہو جائیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور دوست احباب کو بھی بلائیں کہ اس کلاس کا حصہ بنیں، موٹیویٹ کریں۔ اس کی رجسٹریشن اوپن رہے گی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔